السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے فانی بدایونی کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، یاسیات کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے یاسیات کا امام فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان اور تخلص فانی تھا۔ اگلا سوال، فانی بدایونی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے فانی بدایونی 13 ستمبر 1879 عیسوی میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، فانی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے فانی کا انتقال 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوا۔ اگلا سوال، فانی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے فانی کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا، جو کہ تھانے دار تھے۔ اگلا سوال، فانی کے آباء و اجداد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ تو جواب ہے فانی کے آباء و اجداد شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ اگلا سوال، فانی کے خاندان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو جواب ہے فانی کے خاندان کا تعلق یوسف زئی افغانوں کے قبیلے عمر خیل سے تھا۔ اگلا سوال، فانی نے LLB کی ڈگری کب اور کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب ہے فانی نے LLB کی ڈگری 1908 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں حال آمد و رفت بشر نہ پوچھ، بے اختیار آ کے رہا بے خبر گیا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، کس شاعر نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی؟ تو جواب ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی نے وکالت بھی کی تھی۔ اگلا سوال، فانی نے کتنے برس کی عمر سے شاعری شروع کی؟ تو جواب ہے فانی نے 11 برس کی عمر سے شاعری شروع کی۔ اگلا سوال، حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا، عمر بھر عقل سے سیکھا کیے ناداں ہونا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، فانی نے اپنا پہلا دیوان کب مرتب کیا تھا؟ تو جواب ہے فانی نے اپنا پہلا دیوان 1898 عیسوی میں مرتب کیا تھا، لیکن ان کے والد نے اسے غصے سے نظر آتش کر دیا۔ اگلا سوال، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا، اس شعر کے خالق کا نام بتائیے۔ تو اس شعر کے خالق کا نام فانی بدایونی ہے۔ اگلا سوال، شوکت علی خان نے شوکت کی جگہ فانی تخلص کب اختیار کیا؟ تو جواب ہے شوکت علی خان نے شوکت کی جگہ فانی تخلص 1899 عیسوی میں کیا۔ اگلا سوال ہے، فانی نے کب سے کب تک شاعری نہیں کی؟ تو جواب ہے فانی نے 1906 عیسوی سے 1917 عیسوی تک شاعری نہیں کی۔ اگلا سوال، نکل ہی جائیں گے نالے دہن سے خوں ہو کر، زباں نہیں تو کھلے گی رگے زباں صیاد، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، فانی شاعری میں کس شاعر سے متاثر ہیں؟ تو جواب ہے فانی شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی سے متاثر ہیں۔ اگلا سوال، کس شاعر کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے؟ تو جواب ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اگلا سوال، آتی ہے صبا سوئے لحد ان کی گلی سے، شاید میری مٹی ابھی برباد نہیں ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، میر کے لہجے کی بازیافت
کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ تو جواب ہے میر کے لہجے کی بازیافت فانی بدایونی کی شاعری میں ملتی ہے۔ اگلا سوال، فانی کی غزل کی خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب ہے فانی کی غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے۔ اگلا سوال، فانی نے کتنی مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا؟ تو جواب ہے فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا، پہلی بار 1926 میں اور دوسری بار مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر 1927 عیسوی میں۔ اگلا سوال، مجھ کو مضطر دیکھ کر کہتا ہے قاتل پیار سے، آ ادھر سائے میں سو جا دامنِ شمشیر کے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، فانی کس ماہنامہ کے مدیر تھے؟ تو جواب ہے فانی تصنیم ماہنامہ کے مدیر تھے۔ اگلا سوال، فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے فانی کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ اگلا سوال، تیری جفا کے سوا بھی ہزار تھے انداز، کوئی تو اہل وفا کا مزاج داں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال، نظم فانی چپکے چپکے تو نے یہ کس کا نام لیا، کیوں او کافر تیری زباں پر اب بھی خدا کا نام نہیں؟ فانی کا یہ مقطع سن کر جوش نے کیا کہا تھا؟ تو جواب ہے فانی کا یہ مقطع سن کر جوش نے کہا، خدا کی قسم وہ مقطع کہا ہے کہ اگر ساری عمر بھی پڑھے جاؤ تو سننے والے کو نیا لطف آئے گا۔ اگلا سوال، غالب اور میر کی شخصیت کا مجموعہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے غالب اور میر کی شخصیت کا مجموعہ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔